بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، کمرہ مکمل خاموش ہوتا ہے، لیکن آپ کے دماغ کے اندر ایک عجیب سا شور چل رہا ہوتا ہے، خیالات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ کبھی ماضی کی غلطیاں آپ کو ستاتی ہیں اور کبھی مستقبل کے اندیشے آپ کو بے چین کر دیتے ہیں۔ انسان بظاہر خاموش ہوتا ہے مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا ہوتا ہے۔ آخر یہ دماغ کبھی خاموش کیوں نہیں ہوتا، اور کیا اس کا کوئی حل موجود ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب جاننا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو سکون کی تلاش میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی دماغ ہر وقت متحرک رہتا ہے۔ یہ مسلسل سوچتا، تجزیہ کرتا اور ماضی و مستقبل کے درمیان سفر کرتا رہتا ہے۔ مسئلہ خیالات کا آنا نہیں بلکہ ان پر قابو پانا ہے۔ جب انسان ہر اس چیز کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہوتی تو وہ حال سے کٹ جاتا ہے۔ یہی کیفیت آہستہ آہستہ اوور تھنکنگ میں بدل جاتی ہے، جو انسان کی نیند، ذہنی سکون اور روزمرہ زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے مگر اس کا دماغ نہیں تھکتا۔ اس کیفیت سے نکلنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنی سوچوں کو تسلیم کرے۔ جب کوئی خیال آئے تو اس سے لڑنے یا اسے دبانے کی کوشش نہ کرے بلکہ اسے ایک گزرنے والے بادل کی طرح دیکھے۔ اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا یہ خیال اس وقت میرے کسی کام کا ہے؟ اگر جواب نفی میں ہو تو آہستہ آہستہ اپنی توجہ اپنی سانسوں کی طرف لے جائیں۔ گہرا سانس لینا اور حال کے لمحے کو محسوس کرنا دماغ کو سکون دیتا ہے اور خیالات کی شدت کو کم کرتا ہے۔ یہ ایک سادہ مگر انتہائی مؤثر طریقہ ہے جسے اگر مسلسل اپنایا جائے تو انسان اپنی ذہنی حالت میں واضح بہتری محسوس کرتا ہے۔ لیکن صرف نفسیاتی طریقے کافی نہیں ہوتے، کیونکہ انسان صرف جسم نہیں بلکہ روح بھی رکھتا ہے۔ اصل سکون تب ملتا ہے جب دل اور روح کو بھی غذا ملے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں روحانیت انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دلوں کے لیے سکون کا سبب ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب خیالات کا ہجوم بڑھ جائے اور دل بے چین ہو جائے تو استغفر اللہ یا سلاموں کا ورد شروع کر دینا چاہیے۔ یہ الفاظ محض الفاظ نہیں بلکہ دل کے زخموں کا مرہم ہے۔ ذکر انسان کے اندر ایک خاص سکون اور اطمینان پیدا کرتا ہے جو کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح شکر گزاری ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی سوچ کو منفی سے مثبت کی طرف لے جاتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرتا ہے، اپنی زندگی میں موجودہ آسانیوں کو یاد کرتا ہے تو اس کا ذہن شکایت سے نکل کر شکر کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ تبدیلی بہت بڑی ہوتی ہے کیونکہ شکر انسان کے اندر سکون، قناعت اور اطمینان پیدا کرتا ہے، جبکہ ناشکری بے چینی کو بڑھاتی ہے۔ وضو بھی ایک ایسا عمل ہے جس کے اثرات صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہوتے ہیں۔ جب انسان پریشانی کی حالت میں وضو کرتا ہے تو پانی کی ٹھنڈک اس کے جسم کو تازگی دیتی ہے اور وضو کی برکت اس کے دل کو سکون پہنچاتی ہے۔ یہ ایک سادہ مگر نہایت طاقتور عمل ہے جسے اپنا کر انسان فوری سکون محسوس کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دن میں کچھ وقت تنہائی میں گزارنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ چند منٹ کے لیے خود کو ہر شور سے الگ کر لینا، موبائل اور دنیاوی مصروفیات سے دور ہو کر اپنے اندر جھانکنا، یہ سب چیزیں انسان کے ذہن کو ریسیٹ کرتی ہیں۔ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جہاں انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور اپنی سوچوں پر قابو پانا سیکھتا ہے۔ آخر میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا دماغ آپ کا خادم ہے، مالک نہیں۔ اگر آپ اسے بے لگام چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کو پریشان کرے گا، لیکن
اگر آپ اسے کنٹرول کرنا سیکھ لیں گے تو یہی دماغ آپ کے لیے سکون اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ زندگی میں بڑی تبدیلیاں ہمیشہ چھوٹی چھوٹی عادتوں سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر آپ آج سے ان اصولوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یقیناً آپ اپنی زندگی میں واضح سکون اور اطمینان محسوس کریں گے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگے اور آپ کو فائدہ محسوس ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی میں سکون آ جائے۔ ملتے ہیں اس طرح کی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔